share and subscribe. Engineer Mufti Atif. فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم، اگر تم چاہتے ہو کہ تم مجھ سے محبت کرو تو کہہ دیجئے کہ میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کریں گے، اللہ تم سے محبت کریں۔ جس سے اللہ محبت کریں اس کو کتنا نفع اللہ کی ذات سے پہنچے گا۔ مومن کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی ذات سے تعلق اور اس سے نفع حاصل کرنا۔ چنانچہ اس کا عظیم الشان دروازہ کھول دیا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک طریقے کو پکڑ لو، سنت کو اختیار کر لو، تمہیں خود بخود میری ذات سے کامل نفع ہوگا۔ خالق کی ذات سے اتنا نفع ہونا کہ خالق خود اس بندے سے محبت کرے، یہ انتہا ہے، یہ انتہا ہے، اس سے بڑی اور کوئی بلندی نہیں ہے۔ کاش ہم اس کی قدر جانتے ہوتے، اس سے بڑھ کر کوئی بلندی نہیں، اس سے بڑھ کر اور کوئی مقام نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو محبوب رب العالمین ہیں، جو ان کی جتنی زیادہ کاپی کرے گا اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے نفع پائے گا، اللہ کا محبوب بنے گا، اللہ تعالیٰ اس کی سرپرستی فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات کو آسان کرتے چلے جائیں گے۔ تو لا الہ الا اللہ کو اللہ نے عام فرما دیا۔ دوسری چیز میں نے عرض کی، نماز، اللہ نے اس کو عام کر دیا، امت پہ دروازے کھول دیے، پوری زمین کو نماز کے لیے کھول دیا۔ وضو نہیں تو پوری زمین کو تیمم کے لیے کھول دیا۔ تیسری چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی عام فرمایا۔ کوئی نبی نہیں، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت داؤد، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، کسی نبی کی لائف ہسٹری، سنت، ان کے احوال کہیں محفوظ نہیں، ایک لفظ بھی نہیں ملتا۔ میں لطیفہ سناتا ہوں آپ کو، بہت بڑے اس زمانے کے تاریخ دان ہیں اور بہت بڑی تاریخ اسلامی لکھ رہے ہیں، مولانا اسماعیل ریحان صاحب۔ اس وقت وہ حسن ابدال میں ان کی رہائش مدرسہ ہے، وہ ہمارے مدرسے میں تشریف لائے، کھانے پہ بیٹھے تھے، گپ شپ ہو رہی تھی۔ میں نے کہا حضرت جی یہ ارطغرل کہتے ہیں، ارطغرل، یہ ارطغرل جو ہے یہ بڑا مشہور ہو گیا اور سینکڑوں اس پہ ڈرامے بن چکے ہیں، آپ اتنے بڑے مورخ ہیں، آپ یہ فرمائیں کہ آپ نے بہت تاریخ کا مطالعہ کیا ہے، یہ ارطغرل صاحب کی کتنی کی لائف ہسٹری جو ہے وہ تاریخ میں محفوظ ہے۔ سنا تھا اس وقت تک پتہ نہیں کوئی اتنے پتہ نہیں کئی 100 ڈرامے چل چکے تھے اس کے نا، تو وہ بڑی شہرت تھی، تو وہ ہنسنے لگے۔ میں نے کہا حضرت بتا دیں کتنی کی کتابیں ارطغرل پہ موجود ہیں جو انہوں نے اتنا بڑا ڈرامہ بنایا اس کے اوپر۔ کہنے لگے جتنا ارطغرل پہ آج تک میں نے تاریخ کو پڑھا ہے مختلف کتابوں میں، سب کو جمع کر لیا جائے ایک صفحہ پورا نہیں بنے گا ارطغرل پر۔ میں نے کہا اچھا کمال ہے، انہوں نے اتنا بڑا ڈرامہ بنا دیا۔ کہتے ڈرامہ کہتے اسی چیز کو ڈرامہ کہتے اسی چیز کو ہے۔ تو میں آپ کو مثال دے رہا تھا کہ یہ تو ایک بات کو پھیلانا تھا نا، انہوں نے تو پھیلا کر اتنا بڑا ڈرامہ بنا دیا، یہ بنا دیا۔ لیکن کسی انسان کی زندگی کے بارے میں، چاہے وہ قریب کا انسان ہو، آپ کو زیادہ سے زیادہ 2-4 صفحے مل جائیں گے، اتنے بھی کسی کے ملنے والے نہیں۔ کسی زندگی کے کسی انسان کی زندگی کے بارے میں اٹھا لیں، قائد اعظم علامہ اقبال، مولانا محمد علی جوہر، ہم ان کے بارے میں پڑھتے ہیں، ان کی سیاسی خدمات وغیرہ پڑھتے ہیں، آپ ان کی پرسنل لائف کے بارے میں کوئی 8-10 صفحے ہی لا دیں جس میں ان کی تمام طریقوں کا پتہ چل جائے۔ کتابیں لوگوں نے لکھی ہیں لیکن وہی ان کی ساری زندگی، سیاست وغیرہ، ان کے کارنامے، ان کے خطابات وغیرہ، جو زندگی باہر آئی اس کو تحریر کر دیا، کتاب بنا دی۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو عام کرنا تھا، یہ وہ نعمت تھی جس سے ہم اللہ کی ذات سے نفع حاصل کر سکتے ہیں۔ خدا کی قسم
کوئی انسان نہیں پوری انسانوں میں آدم علیہ السلام سے لے کے آخر تک جس کی زندگی اتنی محفوظ، کوئی نہیں، نہ کوئی ہوگا، کوئی آ بھی نہیں سکتا۔ ایسے اللہ نے جانثار پیدا کیے، ایسی بیویاں دیں۔ ایک امی جان عائشہ ہی سب پہ بھاری ہے۔ میں کل مجھے جو ہے کسی کو سمجھا رہا تھا، تو میں نے کہا کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ آپ علیہ السلام مسجد نبوی سے نکلے تو چل امی جان عائشہ کے گھر، پھر مسجد گئے، پھر دوبارہ امی جان عائشہ کے پاس، جتنی وہ حدیثیں بیان کرتی ہیں اور جتنی زندگی بیان کرتی ہیں۔ یہ تو ہمیں مسلم پڑھاتے ہوئے پتا چلا کہ 9 دن کے بعد ان کی باری آتی تھی، 9 راتوں کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10ویں رات ان کے گھر آتے تھے۔ تصور کیجئے ذرا، ہمیں نہیں سمجھ آتی نا، ہم اس لائف سٹائل کی آتی ہے۔ جس عورت کی 10 راتوں کے بعد باری آتی ہو، اور وہ ایسی ذہین و فطین کہ ایک ایک چیز کو ریکارڈ کرتی